دوستو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی خاموشی ہی اسے سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے؟ کہ اگر آپ اچانک غائب ہو جائیں، اس سے بات چیت بند کر دیں، میسج کرنا چھوڑ دیں، آن لائن نہ آئیں، تو وہ بے چین ہو جائے گا؟ سچ سننا چاہتے ہیں؟ اکثر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ تر خاموشی طاقت سے نہیں، چوٹ سے نکلتی ہے۔ اور جب خاموشی کے پیچھے درد ہو، خاموشی کے پیچھے ناراضگی ہو، تو وہ خاموشی نہیں رہتی، وہ ایک خاموش چیخ بن جاتی ہے، وہ ایک خاموش اور بے بسی کا احتجاج بن جاتی ہے۔ آپ باہر سے چپ ہوتے ہیں، لیکن اندر سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ نوٹس کرے، وہ سمجھے، وہ واپس آئے، آپ سے معافی مانگے، آپ سے بات کرے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنی طاقت کھو دیتے ہیں۔ مسئلہ خاموشی کا نہیں ہے، بات چیت بند کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ اس امید کا ہے جو آپ خاموشی کے اندر چھپا دیتے ہیں۔ اصل طاقت غائب ہونے میں نہیں ہے، اصل طاقت اس مقام پر پہنچنے میں ہے جہاں آپ کا سکون کسی کے رد عمل کا محتاج نہ ہو۔ اس ویڈیو میں ہم یہی بات کھول کر سمجھیں گے۔ فرق کیا ہے وقتی خاموشی میں، ناراضگی میں کی گئی خاموشی میں، اور جذباتی خود مختاری میں؟ کیسے کچھ لوگ صرف ڈرامائی خاموشی اختیار کرتے ہیں اور کیوں وہ کام نہیں کرتی؟ اور پھر کیسے آپ اپنے اندر ایسی مضبوطی پیدا کر سکتے ہیں جو نہ صرف اسے چونکا دے بلکہ آپ کو اندر سے آزاد کر دے۔ آپ سیکھیں گے کہ رد عمل روکنا کافی نہیں، جذباتی انحصار ختم کرنا اصل تبدیلی ہے۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو چھو رہی ہے تو خاموشی سے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، میرے لیے نہیں، اپنے اس ورژن کے لیے جو اب رد عمل نہیں دے گا بلکہ خود کو چنے گا۔ اب آئیے آج کی اصل بات شروع کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہم میں سے اکثر کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر رشتہ ہلنے لگے تو سب سے مضبوط قدم رابطہ ختم کرنا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، میسج بند کر دو، کال بند کر دو، آن لائن نظر آنا بند کر دو۔ اور بظاہر یہ طاقتور لگتا ہے کیونکہ خاموشی فاصلہ پیدا کرتی ہے، فاصلہ تجسس پیدا کرتا ہے، اور تجسس کبھی کبھی یاد میں بدل جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ہے جو کم لوگ سمجھتے ہیں، ہر خاموشی طاقت نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ صرف ایک رد عمل ہوتی ہے۔ رد عمل کس کا؟ چوٹ کا، مایوسی کا، ان کئی توقعات کے پورے نہ ہونے کا۔ باہر سے ہم خاموش ہو جاتے ہیں لیکن اندر سے انتظار جاری رہتا ہے کہ وہ نوٹس کرے، وہ پہل کرے، وہ سمجھے کہ ہم کیوں دور ہوئے ہیں، ہم سے پوچھے کہ آپ کیوں بات نہیں کر رہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل مسئلہ چھپا ہے۔ اگر آپ کی خاموشی کے پیچھے امید بیٹھی ہے، اگر آپ دن گن رہے ہیں، اگر آپ خود کو روک رہے ہیں کہ پروفائل نہ دیکھیں، اگر آپ ہر نوٹیفیکیشن پر چونک جاتے ہیں، تو سچ یہ ہے کہ رابطہ ختم نہیں ہوا، بس شکل بدل گئی ہے۔ آپ اب بھی جذباتی طور پر جڑے ہوئے ہیں، چاہے سامنے والا جواب دے یا نہ دے۔ آپ اندر ہی اندر حساب لگا رہے ہوتے ہیں، کیا وہ آن لائن تھا؟ کیا اس نے دیکھا ہوگا؟ کیا وہ یاد کر رہا ہوگا؟ یہ خاموشی نہیں، یہ دبایا ہوا تعلق ہے۔ اور جب آپ کا اعصابی نظام اب بھی نتیجے سے بندھا ہوا ہو تو آپ آزاد نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ رابطہ ختم کرنا نہیں ہے، بات چیت بند کر دینا نہیں ہے، اس سے لا تعلق ہو جانا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر خاموشی کو طاقت سمجھ لیتے ہیں، جبکہ وہ صرف دل کا دفاعی رد عمل ہوتی ہے، وہ صرف ایک ناراضگی ہوتی ہے، ایک احتجاج ہوتی ہے۔ اور جب تک یہ فرق واضح نہیں ہوگا، کوئی بھی حکمت عملی ہمیں اندر سے مضبوط نہیں بنا سکتی۔ خاموشی نہیں، خود مختاری۔ سنجیدگی کا مطلب صرف چپ رہ جانا نہیں ہے، سنجیدگی کا مطلب ہے اپنے جذبات کا مالک بن جانا۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بات بند کر دیں، پیچھے ہٹ جائیں تو ہم نے طاقت حاصل کر لی۔ لیکن ایک بات ٹھہر کر سوچیں، فرق ہے ان دو باتوں میں۔ ایک، میں تم سے بات نہیں کر رہا، اور دوسرا، مجھے اب تمہارے رد عمل کے مطابق خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں۔ پہلا قدم ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے، ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، جبکہ دوسرا قدم، دوسری بات آپ کا ایک اندرونی انقلاب ہے۔ پہلا وقتی ہے، دوسرا مستقل ہے۔ جب کوئی شخص باہر سے خاموش ہو لیکن اندر سے اب بھی الجھا ہوا ہو تو وہ شخص اب بھی رد عمل میں ہے، اب بھی سامنے والے کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ کیفیت چھپتی نہیں۔ انسان الفاظ سے زیادہ لہجوں، توانائی اور رویوں کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کی خاموشی کے پیچھے غصہ ہے، شکایت ہے، ناراضگی ہے، یہ خواہش ہے کہ سامنے والا تڑپے، تو وہ خاموشی نہیں ہے، وہ ایک دباؤ ہے، ایک پریشر ہے۔ اور دباؤ ہمیشہ طاقت کی جنگ کو جنم دیتا ہے۔ پھر رشتہ انا کی کشتی بن جاتا ہے، کون پہلے بولے گا، کون زیادہ بے پرواہی دکھائی دے گا۔ لیکن جب کوئی شخص جذباتی طور پر غیر جانبدار ہو جاتا ہے، نہ سرد مہری میں، نہ ظلم میں، نہ دکھاوے کی بے نیازی میں، بلکہ ایک سادہ متوازن سکون میں، تو منظر بدل جاتا ہے۔ اب وہ کسی کو جلانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹ رہا، وہ کسی کو سزا دینے کے لیے دور نہیں جا رہا، وہ صرف اپنے سکون کو ترجیح دے رہا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جو سامنے والے کو بے چین کرتا ہے، کیونکہ اب آپ کی شناخت رشتے کے گرد گھوم نہیں
رہی، اب آپ کی توجہ اپنی سمت میں ہے، آپ کی توانائی اپنے دائرے میں ہے۔ سامنے والا اب آپ کو پڑھ نہیں سکتا، وہ یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ آپ اب بھی اس کی طرف کھنچ رہے ہیں، اور جب کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے تو ایک عجیب سا خلا پیدا ہوتا ہے۔ یہ خلا شور والا نہیں ہوتا، یہ پرسکون ہوتا ہے، اور یہی سکون غیر یقینی درد سے پیدا ہونے والی خاموشی سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ درد والی خاموشی چیخ رہی ہوتی ہے، لیکن خود مختاری والی خاموشی کچھ ثابت نہیں کرتی، وہ بس قائم رہتی ہے۔ اصل طاقت کہاں ہے؟ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت بات بند کرنے میں ہے، جو پہلے خاموش ہو گیا وہ جیت گیا، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ بات بند کرنا آسان ہے، دل بند کرنا مشکل ہے۔ اصل طاقت اس میں نہیں کہ آپ میسج کا جواب نہ دیں، اصل طاقت اس میں ہے کہ آپ اپنی خوشی کو کسی کے جواب سے آزاد کر دیں۔ جب آپ سامنے والے کی ہر حرکت پر نظر رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ آن لائن ہے یا نہیں، اس نے آپ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اس نے کسی اور کو لائک کیا ہے یا نہیں، جب آپ اپنا ہر قدم اس کے رد عمل کے حساب سے رکھنا بند کر دیتے ہیں، تب اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ پہلے آپ کا دن اس کے گرد گھومتا تھا، آپ کی سوچ، آپ کی حکمت عملی، آپ کا موڈ، لیکن جب آپ کی زندگی ہم کی کہانی سے نکل کر میں کی سمت میں پھیلنے لگتی ہے تو آپ کھیل نہیں کھیل رہے ہوتے، آپ کھیل چھوڑ چکے ہوتے ہو، اور جو شخص کھیل چھوڑ دے اسے ہرانا ممکن نہیں رہتا۔ یہ تبدیلی شور سے نہیں آتی، یہ خاموشی ہوتی ہے، لیکن گہری ہوتی ہے، کیونکہ میسج نظر انداز کرنا وقتی اثر ڈال سکتا ہے، لیکن خودداری سے پیدا ہونے والی لاتعلقی پورا توازن بدل دیتی ہے۔ اب آپ توجہ کے بھوکے نہیں ہوتے، آپ وضاحت کے منتظر نہیں ہوتے، آپ رد عمل کے اسیر نہیں ہوتے، آپ صرف اپنی جگہ قائم ہوتے ہیں، اور یہی مقام اصل طاقت ہے۔ جذباتی خود کفالت۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ درد اثر پیدا کرتا ہے، کہ فاصلہ کسی کو جھنجھوڑ دیتا ہے، کہ تھوڑا سا راز، تھوڑی سی کمی دل میں طوفان کھڑا کر دیتی ہے، لیکن سچ اس سے مختلف ہے۔ اصل درد، اصل اثر درد سے نہیں بنتا، اصل اثر بنتا ہے جذباتی خود کفالت سے۔ جب آپ دن گن رہے ہوتے ہیں کہ کتنے دن ہو گئے رابطہ ختم ہوئے، جب آپ ہر چند منٹ بعد فون چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا میسج آیا یا نہیں، جب آپ خود کو زبردستی روک رہے ہوتے ہیں کہ اس کی پروفائل دیکھیں یا نہ دیکھیں، جب آپ موبائل ہاتھ میں پکڑ کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو میسج کریں یا نہ کریں، تو یہ مضبوطی نہیں، یہ ایک اندرونی کشمکش ہے، یہ دبایا ہوا لگاؤ ہے۔ آپ باہر سے چپ ہیں مگر اندر سے جڑے ہوئے ہیں۔ حقیقی مضبوطی ایسی نہیں ہوتی، وہ ڈرامائی نہیں ہوتی، وہ اعلان نہیں کرتی کہ دیکھو میں بدل گیا ہوں، وہ آہستہ آہستہ آتی ہے، گھر واپسی جیسی، جیسے آپ خود کے پاس واپس آ رہے ہو، جب آپ اندر سے رد عمل دینا چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ کا موڈ اس کے رویے سے اوپر نیچے ہونا بند ہو جاتا ہے، جب آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ آپ بھی اہم ہیں، تو ایک اندیکھا کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کھچاؤ جو پہلے ہر خاموشی میں بھی موجود تھا، وہ توانائی جو خاموش رہ کر بھی اس کی طرف جاتی تھی۔ تب سامنے والا کیا محسوس کرتا ہے؟ بات چیت کی کمی نہیں، رسائی کی کمی نہیں، پہلے وہ جانتے تھے کہ آپ جذباتی طور پر دستیاب ہیں، کہ اگر وہ پلٹے گا تو دروازہ کھلا ملے گا۔ یہ احساس اسے سکون دیتا تھا، چاہے وہ خود دور کیوں نہ ہو۔ لیکن جب آپ وہ دروازہ آہستگی سے بند کر دیتے ہیں، بغیر شور کے، بغیر کسی اعلان کے، بغیر اسے قصوروار ٹھہرائے، تو ایک نئی حقیقت سامنے آتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ آپ انتظار میں نہیں ہیں، آپ کا دن اب اس کے گرد نہیں گھومتا، آپ کی توانائی اب اس کی طرف نہیں بہتی، اور یہی احساس خاموشی سے کہیں زیادہ بھاری ہوتا ہے، کیونکہ خاموشی میں امید چھپی ہوتی ہے، لیکن جذباتی خود کفالت میں فیصلہ چھپا ہوتا ہے، اور یہی ہے ریورس سائیکالوجی، یہی ہے سائلنٹ سائیکالوجی۔ اصل سوال بدل جاتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک لمحہ آتا ہے جب وہ تھک جاتا ہے، حکمت عملیوں سے، چالوں سے، اندازوں سے۔ شروع میں سوال کچھ اور ہوتا ہے، میں اسے کیسے مجبور کروں کہ وہ کچھ محسوس کرے، میں کیا کروں کہ وہ میرے پاس واپس آئے، میں کیسے ثابت کروں کہ میں اہم ہوں، مجھے ویلیو دے، میری بات کو سنے۔ اور اسی سوال میں آپ کی ساری توانائی جلتی رہتی ہے۔ کبھی آپ دیر سے جواب دیتے ہیں صرف اثر ڈالنے کے لیے، آپ جان بوجھ کر بے نیازی دکھاتے ہیں صرف رد عمل لینے کے لیے، آپ اپنے لہجے کو کنٹرول کرتے ہیں صرف تاثر بنانے کے لیے کہ وہ آپ کو غور سے دیکھیں، آپ کی باتوں کو توجہ سے سنیں۔ لیکن غور کریں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کا مرکز پھر بھی وہی شخص ہوتا ہے، اسی کی توجہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، اسی کو متاثر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کی ہر حرکت اس کے جذبات کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے، آپ اب بھی اس کی کیفیت کو اپنا معیار بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک دن سوال بدل جاتا ہے، میں اسے کیسے محسوس کراؤں سے میں خود کے لیے اتنا کم کیوں محسوس کر رہا ہوں تک آ جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں اندر انقلاب آتا ہے، کیونکہ اب توجہ باہر سے ہٹ کر اندر آ جاتی ہے۔ سنجیدہ ذہن ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہے، میرے اختیار میں کیا ہے؟ اس کے جذبات نہیں، اس کے جذبات میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کا وقت میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کی وضاحت
میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن میرا اپنا کردار ہاں یہ میرے اختیار میں ہے، میرا معیار میرے اختیار میں ہے، میرا رد عمل میرے اختیار میں ہے۔ جب یہ سچ دل میں بیٹھ جائے تو رویہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ہر بات کی وضاحت دینا چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنی قدر کا دفاع کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اب یکسانیت کے لیے منتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ شور نہیں مچاتے، آپ صرف دیکھتے ہیں، الفاظ پر نہیں جاتے، پیٹرن پر جاتے ہیں، وعدوں پر نہیں عمل پر توجہ دیتے ہیں، اور آپ پھر خود سے ایک سچا سوال پوچھتے ہیں، میں اس شخص کے ساتھ پرسکون ہوں یا ہمیشہ بے چین رہتا ہوں؟ میں اس کے ساتھ عزت محسوس کرتا ہوں یا مسلسل شک؟ یہ بھیسی نہیں ہے، یہ دل بند کرنا نہیں ہے، یہ جذباتی پختگی ہے۔ وہ مقام ہے جہاں آپ محبت سے نہیں بھاگتے لیکن اپنی عزت کے بغیر محبت قبول نہیں کرتے۔ یہ ہے اصل سائلنٹ سائیکالوجی کا مقصد۔ جب آپ اینکر ہو جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے جب آپ بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں، کسی کے پیچھے بھی نہیں، اپنے احساسات سے بھی نہیں، آپ اینکر ہو جاتے ہیں، ایک جگہ رک جاتے ہیں، اپنی جگہ پر قائم ہو جاتے ہیں، اور یہی سے اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ آپ خود کو چننا شروع کرتے ہیں، نعرے لگا کر نہیں، خاموش فیصلوں کے ذریعے۔ آپ جم جاتے ہیں چاہے دل نہ کرے، آپ ورزش کرتے ہیں حالانکہ ذہن بار بار ماضی کی طرف جاتا ہے، آپ کام پر فوکس کرتے ہیں چاہے یادیں بیچ میں آ کر دستک دیں، آپ دوستوں سے ملتے ہیں خود کو کمرے میں بند کرنے کے بجائے۔ یہ سب دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا، آپ کسی کو متاثر کرنے کے لیے نہیں بدل رہے ہوتے، آپ اسٹیٹس اپڈیٹ کے لیے نہیں جیتے، آپ بس بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی عمل میں ایک اور چیز خاموشی سے بدلتی ہے، وہ آئیڈیل تصویر جو آپ نے اس شخص کی بنا رکھی تھی ایسا حقیقت میں بدلنے لگتی ہے، نہ اس لیے کہ وہ اچانک غلط ثابت ہو گئی بلکہ اس لیے کہ اب آپ خود کو صاف دیکھنے لگتے ہیں، آپ کی ضرورتیں واضح ہو جاتی ہیں، آپ کے معیار مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ واپس آتا ہے آپ جذبات میں بہہ نہیں جاتے، آپ پرسکون انداز میں جائزہ لیتے ہیں۔ اگر وہ معافی مانگتا ہے آپ صرف الفاظ نہیں سنتے، آپ رویوں کا تسلسل دیکھتے ہیں۔ اگر وہ دور رہتا ہے آپ خود کو چھوٹا نہیں کرتے صرف قریب رہنے کے لیے یا اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ محبت شدت سے نہیں ناپی جاتی، انتظار سے ثابت نہیں ہوتی، محبت ثابت ہوتی ہے مسلسل رویے سے، استحکام سے، باہمی احترام سے۔ اور جب آپ اینکر ہو جاتے ہیں، ایک جگہ رک جاتے ہیں، اپنی جگہ پر مضبوطی سے ڈٹ جاتے ہیں، تو آپ کو اب کسی طوفان سے ڈر نہیں لگتا۔ آخری سچ دوستو، ایک وقت کے بعد آپ کو ایک سادہ سا سچ سمجھ آتا ہے، اصل مقصد کبھی یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کو یاد کرے، کہ وہ تڑپے، وہ واپس آئے، آپ سے معذرت کرے۔ اصل مقصد کچھ اور تھا، یہ تھا کہ آپ خود کو چھوڑنا بند کریں۔ شروع میں اکثر خاموشی بقا کے لیے ہوتی ہے، دل بھرا ہوتا ہے، بات کرنا تکلیف دیتا ہے، ہر رابطہ زخم تازہ کر دیتا ہے، تو آپ پیچھے ہٹتے ہیں، جگہ لیتے ہیں۔ یہ کمزوری نہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن اصل ترقی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں خاموشی صرف ڈھال نہیں رہتی بلکہ وضاحت بن جاتی ہے۔ وضاحت اس بات کی کہ آپ کیا برداشت کریں گے اور کیا نہیں، آپ کس طرح کے رشتے کے لائق ہیں اور کس طرح کے رویے کے نہیں۔ جب آپ اپنا سکون کسی اور کے فیصلے پر نہیں چھوڑتے، جب آپ اپنی قدر، اپنی ویلیو کسی کی توجہ سے نہیں ناپتے، جب آپ فاصلے کو اپنے خلاف فیصلہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اندر کچھ بدل جاتا ہے۔ کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی اعلان نہیں ہوتا، لیکن ایک مضبوطی جنم لیتی ہے۔ آپ آزاد ہو جاتے ہیں، پیچھا کرنے سے آزاد، خود کو ثابت کرنے سے آزاد، ہر بات کا جواب مانگنے سے آزاد۔ آپ کو اب کلوزر کی بھیک نہیں مانگنی پڑتی کیونکہ آپ نے خود کو وضاحت دے دی ہوتی ہے، اور یہی ہے آزادی، پرسکون، متوازن، اپنی سمت میں چلتی ہوئی آزادی۔ اور یہی ہے سائلنٹ سائیکالوجی، یہی ہے ریورس سائیکالوجی، جس میں آپ اپنی اہمیت حاصل کرتے ہیں، اپنی ویلیو حاصل کرتے ہیں، اور یہ کسی بھی حکمت عملی والی خاموشی سے زیادہ بھاری ہوتی ہے کیونکہ اب آپ کسی کو کھونے سے نہیں ڈرتے، آپ نے خود کو پا لیا ہوتا ہے۔ دوستو، یہاں ایک مختصر وضاحت بھی ضروری ہے۔ یہ کنٹینٹ صرف تعلیمی اور ذاتی نشوونما کے مقصد کے لیے ہے۔ اس کا مقصد کسی کو کنٹرول کرنا نہیں بلکہ خود کو سمجھنا اور جذباتی طور پر مضبوط بنانا ہے۔ اگر آج کی باتوں میں آپ نے خود کو کہیں نہ کہیں دیکھا ہے، اگر آپ نے محسوس کیا کہ اصل جنگ باہر نہیں اندر چل رہی ہے، تو ایک چھوٹا سا قدم بھی اٹھائیں، ویڈیو کو لائک کریں، اسے شیئر کریں کسی ایسے شخص کے ساتھ جو اس وقت خاموشی اور الجھن کے بیچ کھڑا ہے، جو خاموشی کا مطلب نہیں سمجھ رہا، جس کو سائلنٹ سائیکالوجی کی سمجھ نہیں ہے، اس کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ واقعہ خود کو بدلنے کے سفر پر ہیں، رشتوں کے مسائل سے دوچار ہیں، رشتوں میں عزت پانا چاہتے ہیں، تو چینل وارث کی بات کو سبسکرائب کریں۔ یہ صرف ایک بٹن نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ ہے کہ آپ اب رد عمل نہیں، شعور سے جئیں گے۔ آخر میں کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، خودداری، تاکہ آپ خود بھی یاد رکھیں اور باقی لوگ بھی جان لیں کہ اصل طاقت شور میں نہیں، اندر کی مضبوطی میں ہوتی ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔